Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है आज उसको तकरीबन 1 महीना हो चुका है और जुल्म और बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म हुआ था वो किसी भी तरह से वो बाज़ार ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। मोदी की जालिम हुकूमत जो कुछ कर रही है वो तो कर रही है और वो तो ज़ाहिर है हमारी दरख्वास्तों पे बाज़ आने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बाज़ लोगों की तरफ से जो एक मनफी कमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं वो बहुत ही काबिल अफसोस हैं। कश्मीरियों के दिफा के लिए यकीनन जिहाद भी ज़रूरी है, इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकालना भी ज़रूरी है, उनकी पे जो जुल्म हो रहे हैं उनकी पोस्टों को शेयर करना भी ज़रूरी है, उनके लिए दुआएं मांगना भी ज़रूरी है। होना ये चाहिए कि जो मुसलमान भी, जो पाकिस्तानी भी अहले कश्मीर के हक़ में जिस तरह से कोशिश कर सकता है वो कोशिश करे और दूसरे उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ लोग रैली निकाल रहे हैं तो कुछ लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि रैलियाँ निकालने से क्या होगा और ये क्यों नहीं कर लेते, ये फ़लाँ काम क्यों नहीं कर लेते। आपको मालूम है अभी जमात इस्लामी ने बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकाली और ख़ुशी की बात यह कि उसमें हर तरह के लोग शरीक हुए, हर जमात के लोग शरीक हुए। सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर उन्होंने एक अच्छा काम किया, उसमें वीडियोज़ दिखाई, कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म दिखाया, लोगों में एक जज्बा बेदार हुआ। जो हमारी आर्मी है वो बॉर्डर पे अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रही है, वो क्या कर रही है वो तो ज़ाहिर है, वो ज़रूरी नहीं कि जो कुछ आर्मी बॉर्डर पे कर रही हो वो सारी दुनिया को बता के कर रही हो, लेकिन आर्मी के ख़िलाफ़ भी नेगेटिव कमेंट्स लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, हालांकि उनको कुछ भी मालूमात नहीं है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस हद तक पूरी कर रही है और जितनी ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत की हैं वो पूरे तौर पर पूरी कर भी रही है कि नहीं कर रही। अफसोस इस पर है, मैं हुकूमत का दिफा नहीं कर रहा, कोताही होगी, मुझे नहीं मालूम नहीं है कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन अफसोस इस पर है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, कि जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उस पर तबसरा मत करो, उसके दर पे मत हो। अक्सर जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट्स करने वाले लोग हैं उनके पास नॉलेज ज़ीरो है, मगर हर आदमी उस पर बैठ के तबसरा ऐसे कर रहा है जैसे वो कश्मीर के अंदर से होकर आया हो और अपनी ज़िम्मेदारी वो अला वजहिल कमाल पूरी कर रहा हो। तो खुदारा इस तर्ज़ अमल से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। इस वक्त अल्लाह का एक बहुत बड़ा फ़ज़ल ये है कि इस जुल्म के यानी कि नतीजे में कश्मीरी कम अज़ कम मुत्तहिद हो चुके हैं। वहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के धड़े थे वो आपस में मुत्तहिद हो गए हैं मोदी के ख़िलाफ़। तो हमें भी अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करना पड़ेगा। अगर कोई तबका अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो आप बजाय फेसबुक पे और यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स करके एक नई जंग छेड़ने के बजाय आप ये करें कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है आप उस ज़िम्मेदारी को किस हद तक पूरी कर रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जिहाद पे क्यों नहीं जा रहे, तो मैं कमेंट्स करने वाले से पूछता हूँ कि आप यहाँ बैठ के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गए अभी तक? अगर फ़र्ज़ हुआ है तो आप पर भी तो फ़र्ज़ हुआ है। तो इन नेगेटिव कमेंट्स से नुकसान ये हो रहा है कि नेगेटिविटी फैल रही है, लोग एक दूसरे से बदगुमान हो रहे हैं। इस मौके पर हमें अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करना चाहिए था। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, आपको पता है कि लाखों मुस्लिम जो हैं वो ज़बरदस्ती उनको हिंदू बना दिया गया है। जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं और जहाँ ज़ालिमों का ज़ोर चलता है वो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब उन लोगों की एक यानी हसरत से वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अगर वो इस तरह के कमेंट्स देखेंगे उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि ये लोग तो खुद मुत्तहिद नहीं है, कोई फ़ौज को बुरा भला कह रहा है, कोई गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहा है, कोई उलमा को बुरा भला कह रहा है, कोई सियासी तंजीमों को बुरा भला कह रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ऐसे मौके पर जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करे, दूसरे पे उंगली ना उठाए। और मैंने बताया कि ये जो हम दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं इसमें बदगुमानी का अंसर ज़्यादा है, रिसर्च और तहकीक कम है। तो जो लोग भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इतनी बात तो साबित होती है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे।
مجھے بہت افسوس ہوا, میں تو چھوٹا آدمی ہوں, علماء کا جو ایک دکھ ہے, جو غم ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مختلف اداروں کی طرف سے جمعے کے دن 12 سے 12:30 بجے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا. تو بعض لوگوں کے اس پہ نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا, یہ تو حکومت کے پٹھو ہیں. تو دیکھیے, آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. کسی کی سمجھ میں اگر کچھ آ رہا ہے تو اسے کرنے دیں, کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا وہ کچھ کر رہا ہے. اور یہ الزام لگانا کہ صرف اسی پر ہی اکتفا کر رہے ہیں, یہ تو آپ کی بدگمانی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپر لیول پہ کوشش کر رہے ہوں. یہ تو آپ نے ان کا ایک ریلی دیکھی ہے یا ان کا ایک یکجہتی کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار دیکھا ہے, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ صرف یہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. تو اپنی صفوں میں ایسے لوگ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور قوم کو منتشر کر رہے ہیں ان حالات میں, ایسے لوگوں سے ایوائڈ کریں, ان کے کمنٹس کو نہ پڑھیں. یہ ہماری صفوں کو توڑ رہے ہیں. اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ملت واحدہ بننے کی ضرورت ہے. اور جیسی بھی ہو ہماری فوج, ہماری گورنمنٹ جیسی بھی ہو, کم از کم کشمیر کے ٹاسک پہ ہمیں حکومت کا, فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ ان اداروں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی, آپ کو 100% یقین ہے, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے, اور پھر آپ خیرخواہی والے کام کریں. ایسی یعنی جا کے آپ کی اگر رسائی ہے اپر لیول پہ حکومت تک پہنچنے کی, تو آپ جا کے حکومت کے پاؤں پکڑیں. آپ اس طرح سے ان کی خیرخواہی کی کوشش کریں. صرف تانے دے دے کے, میں نے جیسے بتایا کہ ایک ریلی تھی, اس کے نیچے ایک صاحب کے کمنٹ تھے کہ یہ دیکھو یہ ریلیاں نکال کے کشمیریوں کے زخموں پر جو ہے نمک چھڑک رہے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں ان کو جواب دوں کہ آپ بھی تو ایسے کمنٹس کر کے کوئی قوم کی خدمت نہیں کر رہے. یا تو آپ کوئی بہت بڑا تیر مار رہے ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے قوم کی. تو جو تھوڑا بہت کر رہا ہے بیچارہ, وہ یعنی ریلی نکال کر ہی اظہار یکجہتی کر لے, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ کرنے سے تو کچھ کرنا بہتر ہے. تو جو لوگ نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں. ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ حکومت کا پٹھو, وہ ایجنسی کا آدمی, وہ فلانے کا اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, وہ زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ تو بیچارے پٹ رہے ہیں, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے سوا کیا کر رہے ہیں, آپ منفی سوچ پھیلانے کے سوا آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے. تو ہمیں اس وقت متحد ہونا پڑے گا. ہر شخص نہ کامل ہوتا ہے, نہ ہر شخص ہر محاذ پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اگر اس طرح آپ اپنی ہی قوم کی منفی چیزوں ہی کو سوچتے رہیں گے تو ہم اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں من حیث القوم متحد ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور جو کسی بھی سطح پہ کوئی مثبت کام کر رہا ہے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص کچھ نہیں کر رہا, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, چاہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ فرد ہو, تو آپ جائیں اس کو سمجھائیں. نہیں سمجھا سکتے تو آپ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹس کر کے لوگوں میں اشتعال پیدا کرنا, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرنا, یعنی وہ کام جو دشمن کا تھا, وہ ان میں جو نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہیں بہت سے مخلص لوگ بھی ہیں, لیکن نادانستہ طور پر ہم دشمن کا ایجنٹ بن رہے ہیں. جو کام ہمارے دشمن کا تھا, ہماری صفوں میں اختلاف پیدا کرنا, بہت سے مخلص لوگ وہ کام نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں, اور وہ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے, اس ضرب المثل کا جو ہے وہ مصداق بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں کشمیر کے معاملے میں, اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کو, ہماری حکومتوں کو, ہماری فوج کو, ہماری ایجنسیوں کو, ہماری سیاسی تنظیموں کو, اور ہمارے دینی مدارس کو, اور ہماری عوام کو, ان تمام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اپنی صفوں میں جو منفی سوچ پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے شر سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک امید کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کشمیریوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے جو یقیناً غلط ہے, وہاں الحمدللہ کچھ امید کے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اس سے الحمدللہ جو کشمیر کے جو بکھری ہوئی عوام ہے وہ الحمدللہ متحد بھی ہو رہی ہے, اور وہ سب مل کے ایک ہی اب نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت پہ آزادی چاہیے. حتیٰ کہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو لوگ کسی درجے میں مودی کے حامی تھے وہ بھی الحمدللہ اب مخالف ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ اور بھی بہت ساری الحمدللہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جو اللہ نے چاہا تو اگر ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں
تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس پازیٹیوٹی کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. لیکن اگر ہم پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور ایسی خبریں جن کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے, بس بدگمانیاں, اپنا جرم دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, وہ اس کے اوپر ڈال رہا ہے. جیسے گھروں میں بچے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں, آپ جب جائیں نا تو بچے کوئی چیز اگر گھر میں ٹوٹی ہوئی ہو تو بچے ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, ابو اس نے توڑی ہے وغیرہ, نہیں اس نے توڑی ہے وغیرہ, نہیں اس نے توڑی ہے وغیرہ, اس کے ہاتھ سے گری ہے. تو ہمیں اس وقت ایسی بچکانہ حرکتوں سے اجتناب کرنے کی شدید ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن میں مودی کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے, ظالموں کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ چیز ہندوؤں میں جو پست قوم ہے ان کے اندر بھی, وہ بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اور بھی بعض قومیں ہیں, میں ان کے نام ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا, تو ان کے اندر بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہندوستان میں, ان میں بھی مودی کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک جذبہ بیدار ہو رہا ہے. اور اگر مودی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو یہ چیز ہندوستان کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی حفاظت فرمائے, اور جو ظلم اور بربریت کا بازار کشمیر میں گرم ہے, اللہ تعالیٰ اس سے کشمیریوں کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے حق میں جو بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ وہ مقدر فرمائے, اور ہم سب کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.